یہ اردو جرنلسٹ ایسوسیشن کی جانب سے تھی، کیونکہ وہ اس کے خازن بھی تھے اور بہت ہی فعال اس کے رکن تھے، اور اردو جرنلسٹ ایسوسیشن کو بحال کرنے میں اور اردو جرنلسٹ ایسوسیشن کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے ان کا بڑا اہم کردار رہا تھا۔ تو یہ نشر جو تھی صحافیوں کی تھی بنیادی طور پر۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ تمام شرکا جو تھے وہ اردو صحافت سے وابستہ لوگ تھے، کیونکہ یہ غم جو ہے ہم تمام کا مشترکہ غم ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایک بہت ہی عزیز ساتھی کے بچھڑنے پر جو ہے تمام کے تمام لوگ مغموم ہیں، اور خدائے بزرگ و برتر سے اس بات کی دعا کرتے ہیں کہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے پسماندگان ہیں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس میٹنگ میں مرحوم کی گوناگوں خدمات جو رہی ہیں ان کا احاطہ کیا گیا۔ لوگوں نے اپنے اپنے تجربات جو ہیں وہ بیان کیے۔ کچھ لوگوں کی ان سے وابستگی جو ہے 40 سال پرانی رہی ہے، اس لیے ان کے پاس ایک بہت طویل سفر ان کے ساتھ طے کیا، اس لیے ان کے پاس باتوں کا ایک خزانہ تھا، اور ہر بات جو ہے فاروق سید صاحب کی شخصیت کے بارے میں ایک نئے پہلو کو جو ہے اجاگر کرتی ہے۔ کیا ایسی خاص بات تھی؟ سب سے بڑی بات تو ان کی یہ تھی کہ وہ خادم اردو تھے۔ انہوں نے اردو ادب کی اور اردو میں خصوصی طور پہ بچوں کے ادب کی جس طرح سے خدمت کی ہے، اس کی مثال جو ہے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ پورے ہندوستان میں اس کا شاید کوئی آپ کو جواب نہ مل سکے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو یہاں پر اردو کے تعلق سے خدمات رہی ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے آپ میں ایک نظیر ہیں، جس کا کوئی جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ مرحوم فاروق سید اردو ادب کے ایک اچھے صحافی تھے، اور ہمارے اردو جرنلسٹ ایسوسیشن کے خازن تھے۔ اس مناسبت سے ہم لوگوں نے آج تعزیتی نشست رکھی تھی۔ یہ نشست تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ ان کا گل بوٹے کس طرح جاری رکھا جائے اور ان کے مشن کو کس طرح آگے بڑھایا جائے، اس پر بھی اردو جرنلسٹ ایسوسیشن کام کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فاروق سید نے جو شروع کیا ہے بچوں کے ادب کے معاملے میں، اس کو کسی بھی حالت میں فاروق سید کی غیر موجودگی میں کم نہ ہونے دیں۔ اس لیے ہماری اردو جرنلسٹ ایسوسیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ جلد ہی ہم اس سلسلے میں میٹنگ لیں گے، اور اس رسالے کو کس طرح اور آگے بڑھانا ہے اس پر کام کریں گے۔ اس پر قاسم امام صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اور وہ چونکہ اس وقت ایک دم فری ہیں، تو ان کے ذمہ کچھ کام دے دیا جائے گا اہم، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ مرحوم فاروق سید صاحب کی یہ نشست آج مدن پورے کے کارنر پہ، جہاں اردو ادب کے لیے بڑی جد و جہد ہوتی ہے، دارالفیض میں جماعت اسلامی ہند کے کانفرنس ہال میں رکھی گئی۔ سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی کے سبھی ذمہ داران کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک ایسے عظیم خادم اردو کے لیے اپنے کانفرنس ہال کو ان کی تعزیتی نشست کے لیے دیا۔ پوری جماعت اسلامی کا میں شکریہ ادا کروں گا ایک اردو ادب کا خادم ہونے کی حیثیت سے۔ اور رہی فاروق سید مرحوم صاحب کی بات، تو ان کے اوپر تو میرے خیال سے اگر کتاب لکھی جائے، کیونکہ میں نے جتنے بھی مقررین تھے یہاں پہ، ان کی جب باتوں کو اور فاروق سید صاحب سے ان کے تعلقات کو سنا، تو مجھے اس بات کا بالکل بہت احساس ہوا کہ فاروق بھائی نے زندگی کے اندر پیسہ تو نہیں کمایا، مگر عزت، شہرت، نام اور خدمت ضرور کمائی ہے۔ اور ایسا انسان جس نے اپنی زندگی کے بچپنے سے لے کے ابھی تک جد و جہد میں گزاری، اور وہ جد و جہد آج ایک خاموش ہو گئی۔ ان کا رسالہ گل بوٹے ایک چھوٹے بچوں کو اردو سکھانے کے لیے، چھوٹے بچوں کے اندر اردو کو زندگی لانے کے لیے، آج ہر کوئی آپ دیکھیں گے انگلش میڈیم میں بچوں کو ڈالتا ہے، مگر فاروق سید صاحب کی ایک کوشش تھی کہ بھائی اس رسالے کے ذریعے نا بچوں کو آپ بھلے انگلش میڈیم میں ڈالیے، مگر آپ ان رسالے میں لکھتے تھے سب چیزوں کو کہ مگر آپ یہ بچوں کو گھر میں اردو ضرور سکھائیے، کیونکہ اردو ہماری ایک ایسی لینگویج ہے جو
इंसान को इज़्ज़त, शोहरत और एक मुकाम दिलाने के लिए होती है, और पूरी दुनिया मिलकर ये कोशिश कर रही है कि उर्दू ख़त्म हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर के अंदर अगर उर्दू की लड़ाई लड़ने वाला है तो वो उर्दू का फ़ाइटर है, उर्दू का फ्रीडम फाइटर। जैसे एक लोग आज़ादी के लड़ते थे, तो उसमें से हमारे एक पिलर्स जो फ़ारूक सैयद साहब थे हमारे दरमियान नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, उनके सभी गुनाहों को माफ़ करें और उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। और जितने भी यहाँ पे अहबाब ज़िम्मेदारान आए थे खादिम उर्दू, उन सब की दुआओं के अंदर फ़ारूक सैयद साहब का जो है पूरा इस्तेकाक हो, और मैं खुद नमाज़ों के अंदर, दुआओं के अंदर हमेशा फ़ारूक भाई को याद रखूँगा।